ہیرا منڈی ایک ایسا اندھا کنواں ہے جس کو دنیا بھر کے سیٹھ مل کر بھی اپنی دولت سے بھر نہیں سکتے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جاتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میں تہذیب و تمدن کی اور سوسائٹی کی چولیاں کیا اتاروں گا، وہ ہے ہی ننگی، میں اسے کپڑے پہنانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ میرا کام نہیں، درزیوں کا کام ہے۔ عشق ایک مرض ہے، جب تک طول نہ پکڑ لے مرض نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ عورتیں کتنی ظالم ہوتی ہیں، خاص طور پر بوڑھی، زخم تازہ ہو یا پرانے، کیا مزے لے لے کر کریدتی ہیں۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویشیے کے پیشے کو مٹائے، اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا۔ واپسی پر انہیں دونوں کو مستی کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑ پڑے تھے اور آج تک نہیں بھولے۔ جسم داغا جا سکتا ہے لیکن روح نہیں داغی جا سکتی۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کی مانند ہوتی ہیں، جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں۔ آگ لگی تو سارا محلہ جل گیا، صرف ایک دکان بچ گئی جس کی پیشانی پر یہ بورڈ آویزاں تھا، یہاں عمارت سازی کا جملہ سامان موجود ہے۔ ہر عادت پک کر طبیعت بن جاتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ اگر یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کے طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ طوائف اگر برداشت کرنا چاہے تو بہت کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں جب ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ ہموار زمین پر چلنے والے پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے۔ جب عشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ مرد کی قربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ دردمندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے دکھ پہنچائے ہیں۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھتے ہیں۔ تم غربا کے غیر مستحق مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لغڑ اور مردہ ہو جائے، وہ بھلائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے، گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔
چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کو ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراونا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ زمانے کی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیں۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ دنیا کی جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے، عصمت فروش پر مجبور کرتی ہے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کی شہوانیت الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ بدبخت اپنی جان قربان کر دے گا اگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچنے نہیں دے گا۔ تم محبت میں زندگی چاہتے ہو اور میں زندگی میں محبت چاہتا ہوں۔ ویشیا دولت کی بھوکی ہوتی ہے لیکن کیا دولت کی بھوکی محبت کی بھوکی نہیں ہو سکتی؟ عورت کا دوسرا نام اپنے خاوند کی ہر بات کو شک کی نظروں سے دیکھنا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ ہم اکٹھے ہی پیدا ہوئے اور خیال ہے کہ اکٹھے ہی مریں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سعادت حسن مر جائے اور مٹھو نہ مرے۔ انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی پرغلا نہیں سکتا۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔